خواتین و حضرات السلام علیکم۔ 20 جنوری 1978 کو پاکستان کے اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق اور دیگر اعلیٰ حکام کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے خلاف پاکستان کی دوسری اننگ کا میچ دیکھ رہے تھے، جب وی آئی پی انکلوجر میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور فون کرنے والے نے فوری طور پر سندھ کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ارباب جہاں زیب سے بات کرنے کا مطالبہ کیا، جو وہاں موجود تھے۔ پاکستان کی سول ایویشن کی تاریخ میں پہلی بار ہائی جیکنگ کی کوشش کی خبر سننے کے لیے جنرل ارباب نے فون اٹھایا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی پی آئی اے کا ایک 2 انجن والا فوکر طیارہ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ایک دور دراز کونے میں اپنے 42 مسافروں اور عملے کے ساتھ کھڑا تھا، جسے ہائی جیک کر لیا گیا تھا، اور ہائی جیکر جو پستول، دستی بم اور بارود سے لیس تھا، اپنے مطالبات حکومت کو پیش کر چکا تھا۔ جب جنرل ارباب ہوائی اڈے کے کنٹرول روم میں پہنچے تو اس وقت کے پی آئی اے کے چیئرمین ایئر مارشل نور خان پہلے سے وہاں اکیلے ہائی جیکر سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ ایک 29 سالہ شخص تھا اور خود کو محمد اسلم کہتا تھا۔ ہائی جیکنگ کا ڈرامہ اس وقت شروع ہوا جب پی آئی اے کی پرواز PK 543 سندھ کے شمالی شہر سکھر سے 580 کلومیٹر کے فاصلے پر صبح 9:55 پر کراچی کے لیے روانہ ہوئی۔ اسلم ٹیک آف کے فوراً بعد دستی بم کاکپٹ میں لے کر داخل ہوا اور بندوق کی نوک پر جہاز کے پائلٹ اور کیپٹن خختون غنی سے کہا کہ وہ جہاز کا رخ ہندوستان کے شہر بمبئی کی طرف موڑ دے۔ پائلٹ نے اسلم کو اس بات پر قائل کرنے کے بعد کہ بمبئی جانے کے لیے جہاز کا پیٹرول کافی نہیں ہے، اس جہاز کو کراچی لے جانے پر راضی کر لیا۔ ہائی جیکر نے اردو میں لکھا ہوا ایک نوٹ جہاز سے باہر پھینکا۔ اس نے پاکستانی کرنسی میں 1 کروڑ روپے اور 1 ملین امریکی ڈالر کا مطالعہ کیا تھا، اور ساتھ ہی محفوظ طریقے سے ملک سے باہر کسی نامعلوم مقام پر جانے کا مطالبہ کیا، اور شرائط پوری نہ ہونے کی صورت میں طیارے کو بارود سے اڑانے کی دھمکی دے دی۔ ہائی جیکر نے دعویٰ کیا کہ وہ کینسر میں مبتلا ہے اور ڈاکٹروں نے اس کے مرض کو لا علاج قرار دے دیا ہے، اور وہ یہ بڑی رقم حاصل کر کے زندگی کے آخری دن آرام سے گزارنا چاہتا ہے۔ کچھ گھنٹے مذاکرات کے بعد ہائی جیکر نے کھانا اور پانی جہاز میں لانے کی اجازت دے دی، لیکن خود اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسے کچھ مسافروں کو رہا کرنے پر رضامند کر لیا گیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 3:30 بجے ہائی جیکر کی پہلی ڈیڈ لائن بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے گزر گئی۔ ہائی جیکر نے اسے رات 8 بجے تک بڑھا دیا۔ جیسے ہی ڈیڈ لائن قریب آئی، ایئر مارشل نور خان نے مذاکرات کا براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ انہوں نے ہائی جیکر کو کینسر کے ممکنہ بہترین علاج کی یقین دہانی کرائی، اور دوسری ڈیڈ لائن بھی گزر گئی۔ ہائی جیکر اپنے مطالبات پر سختی سے ڈٹا رہا، اور حکام کے ہائی جیکر کے ساتھ مذاکرات رات گئے تک بے جان ثابت ہوئے، جس کے بعد ایئر مارشل نور خان نے خود جہاز میں جا کر ہائی جیکر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایئر مارشل نور خان کے اس فیصلے کے بارے میں حکومت اور پی آئی اے میں ان کے ساتھیوں کا سخت اختلاف تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاز میں داخل ہونے کے بعد اس بات کا قوی امکان تھا کہ ہائی جیکر انہیں بھی یرغمال بنا لے گا، جس وجہ سے حکومت کی پوزیشن انتہائی کمزور پڑ جائے گی، اور ہائی جیکر اپنے مطالبات اور سخت کر دے گا۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے ایئر مارشل نور خان مذاکرات کے لیے تن تنہا جہاز میں داخل ہوئے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک انہوں نے ہائی جیکر کو اس دلیل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کی کہ اتنی بڑی رقم کی فوراً ادائیگی رات کے اس پہر ممکن نہیں ہے، اور اس کی بجائے ہائی جیکر کو کم رقم قبول کر لینی چاہیے جو فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔ ہائی جیکر کے رضامند نہ ہونے پر ایئر مارشل نور خان نے جہاز میں موجود تمام لوگوں کے یعنی 17 مسافروں اور عملے کے 6 ارکان کی رہائی کے بدلے میں خود کو پیش کر دیا۔ ہائی جیکر کی ذہنی تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہ آنے کے باوجود بات چیت آدھی رات تک جاری رہی، لیکن پچھلے 14 گھنٹے کا ذہنی اور جسمانی تناؤ ہائی جیکر کے اعصاب پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جب ہائی جیکر ذرا کم الرٹ ہوا تو ایئر مارشل نور خان نے ہائی جیکر کو ایک زوردار ضرب لگائی اور اس کے ہاتھ سے پسٹل چھیننا چاہا۔ اس کے بعد ہونے والے جھڑپ میں ہائی جیکر نے گولی چلا دی، جو سیدھی ایئر مارشل نور خان کے بائیں کولہے میں لگی اور پیٹ کے قریب جا رکی۔ زخمی ہونے کے باوجود انتہائی جوانمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایئر مارشل نور خان ہائی جیکر پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ پاک فوج کے کمانڈوز اور سیکیورٹی حکام جو طیارے کے باہر موجود تھے، اندر داخل ہو کر ہائی جیکر کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ نور خان کو فوری طور پر پاکستان نیوی کے شفا ہسپتال میں لے جایا گیا، جہاں ان کا 2 گھنٹے تک آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کرنے والے ڈاکٹر شیخ شمدانی نے کامیابی سے گولی نکال دی اور ایئر مارشل کی حالت کو
خطرے سے باہر قرار دے دیا۔ بعد میں ہونے والے ہائی جیکر کے میڈیکل چیک اپ میں اس کے کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے والی بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ ایئر مارشل نور خان ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو کسی بھی چیز کو ناممکن نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بے مثال قائدانہ صلاحیتوں، دیانت اور دلیری سے پاک فضائیہ کے لیے ایک ایسا ورثہ چھوڑا جو شاید ہی کسی اور فضائیہ کو ملا ہو، اور بے شک پاک فضائیہ ایئر مارشل اصغر خان اور ایئر مارشل نور خان کی چھوڑی ہوئی وراثت پر رہتی دنیا تر فخر کرتی رہے گی۔ ایئر مارشل نور خان 15 دسمبر 2011 کو 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ وہ ایسے شخص تھے جو قیادت کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ وہ ایک نام تھا جو بہادری کی داستانوں سے جڑا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ دہائیوں کی محنت کے بعد خود اپنے منتخب کیے شعبے یا پیشے میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں، مگر ایئر مارشل نور خان نے جس شعبے میں بھی ہاتھ ڈالا اسے عروج بخشنے کی وجہ بنے۔ وہ 1965 اور 1969 یعنی 4 سال پاک فضائیہ کے سربراہ رہے، مگر اس سے پہلے 1959 سے 1965 تک پی آئی اے کے سربراہ کے طور پر نور خان اتنے کامیاب رہے کہ 1973 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ذاتی طور پر درخواست کی کہ وہ پی آئی اے کی قیادت دوبارہ سنبھالے۔ وہ ایک بار پھر قومی ایئر لائن کی قسمت بدلنے میں کامیاب ہوئے۔ پی آئی اے کے چیئرمین کی حیثیت سے ان کی کامیابیاں صرف ایئر لائن تک محدود نہیں تھیں، پاکستان میں کھیلوں میں ان کا کردار عہد ساز تھا۔ انہوں نے اسکواش اور ہاکی کے معمولی معیار کو عالمی معیار تک پہنچا دیا، اور پاکستان عالمی چیمپئن بن کر ابھرا۔ وہ پاک فضائیہ کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ 1967 سے 1969 تک، جبکہ پاک فضائیہ کی سربراہی سے سبکدوش ہونے کے بعد دوسری مرتبہ 1976 سے 1984 تک پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سربراہ رہے۔ ان کی زیر قیادت پاکستان ہاکی نے بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1968 میں میکسیکو اولمپک گولڈ میڈل اور 1984 میں لاس اینجلس اولمپک گولڈ میڈل جیتا۔ اس کے علاوہ انہی کے دور میں پاکستان ہاکی ٹیم نے 2 مرتبہ یعنی 1978 اور 1982 میں ہاکی ورلڈ کپ چیمپئن شپ جیتی۔ چیمپئن ٹرافی جیتنے کا اعزاز بھی 1978 اور 1980 میں پاکستان ہاکی ٹیم کو حاصل ہوا۔ یہی نہیں، چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کا آئیڈیا بھی نہ صرف ایئر مارشل نور خان نے پیش کیا بلکہ اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ ایک طرف یہ کامیابیاں بطور پاکستانی میرے لیے قابل فخر ہیں، مگر ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں ابھرتا تھا کہ پاکستانی قوم میں بے انتہا ٹیلنٹ ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ کئی دہائیوں سے گولڈ میڈل تو کیا ہاکی کے کھیل میں دنیا میں ہماری کوئی قابل ذکر پوزیشن بھی نہیں ہے۔ جب میں نے اس سوال کا جواب جاننا چاہا تو میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اصل مسئلہ ہے لیڈرشپ کا۔ اس سلسلے میں جب میری پاک فضائیہ کے قابل احترام ایئر ڈیفنس کنٹرولر گروپ کیپٹن سلیم میتلا سے، جو اس وقت فلائی لیفٹنٹ تھے، غیر رسمی بات ہوئی، جو ان دنوں لاہور تعینات تھے، وہ ہاکی کے بارے میں ایئر مارشل نور خان کی ذاتی دلچسپی کی مثال دیتے ہوئے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ان دنوں پاک فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہوتا تھا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ہونے کے باوجود ایئر مارشل نور خان پشاور میں صبح کے وقت بنیادی دفتری کام نپٹا کر جہاز میں سرگودا آتے، جہاں اسکواڈرن پائلٹس کے ساتھ ایک کامبیٹ مشن اڑتے، جس کے بعد وہ لاہور آتے، جہاں آ کر وہ اپنے سٹاف آفیسر ونگ کمانڈر افضل کو کچھ دیر کی چھٹی دے دیتے کیونکہ ان کا تعلق لاہور سے تھا۔ گروپ کیپٹن سلیم میتلا کہتے ہیں کہ اس دوران میں ان کے سٹاف آفیسر کے فرائض انجام دیتے۔ اپنے لاہور کے مختصر دورے میں وہ پی ایف آفیسرز میس لاہور کینٹ میں واقع ہاکی گراؤنڈ جاتے، جہاں پاکستان کی قومی ٹیم اپنی ٹریننگ کر رہی ہوتی تھی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ ان کا کھیل دیکھنے کے بعد ہر دفعہ کچھ وقت ٹیم سے انفرادی گفتگو کر کے ان کا حوصلہ بڑھاتے، جس کے بعد وہ اسلام آباد کے لیے پرواز کر جاتے، جہاں دارالحکومت میں اکثر انہیں کسی سرکاری تقریب یا میٹنگ میں شامل ہونا ہوتا تھا۔ ان کا ہاکی ٹیم کے ساتھ رابطہ ہر ماہ 2 سے 3 مرتبہ ہوتا تھا، جس کے لیے وہ خصوصی طور پر لاہور آتے۔ گروپ کیپٹن سلیم میتلا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کی کھیلوں میں دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وہ بطور سربراہ پاک فضائیہ انٹر بیس سپورٹس میں بطور کھلاڑی خود حصہ لیتے۔ پاک فضائیہ سے سبکدوشی کے کئی سالوں بعد وہ 1980 سے 1984 تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے صدر بھی رہے۔ 1987 میں ہونے والی کرکٹ ورلڈ کپ میں ہندوستان کے ساتھ مشترکہ میزبانی کے حقوق حاصل کرنے میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ ان کے دور میں اسکواش میں دنیا کے پہلے 10 کھلاڑیوں میں سے 6 یا 7 پاکستانی کھلاڑی ہوتے تھے۔
ان کی سربراہی میں پاکستان نے بہت نامور اسکواش کھلاڑی پیدا کیے اور دنیا کے بہترین کھلاڑی جہانگیر خان کے اس مقام پر پہنچنے اور ان کی عظیم فتوحات کا سہرا ان کی اپنی محنت کے علاوہ ایئر مارشل نور خان کے سر جاتا ہے۔ یہ وہی ایئر مارشل نور خان ہیں جن کے بارے میں اسرائیل کے ایئر فورس چیف آئزر وائزمین اپنی آٹو بایوگرافی آن ایگلز ونگ میں لکھتے ہیں کہ نور خان ایک زبردست انسان ہے اور مجھے خوشی ہے کہ وہ ایک پاکستانی ہے اور مصری نہیں۔ ایئر مارشل نور خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ کی کمی ہے، اس لیے آخر میں پاک بھارت جنگ کے ختم ہونے کے اگلے ہی دن یعنی 24 ستمبر 1965 کو برطانیہ کے اخبار گارڈین کے نمائندے پیٹر پیرسٹن کے فضائیہ اور ایئر مارشل نور خان کے بارے میں لکھے گئے مضمون سے چند لائنیں ادھار لے کر اختتام کروں گا، جس میں لکھا گیا 41 سال کی عمر میں بھی وہ اپنی اصل عمر سے نوجوان دکھائی دیتا ہے۔ جولائی 1965 سے پہلے 6 سال تک انہیں پاکستان ایئر لائن کا سربراہ مقرر کیا گیا اور یہ ایئر لائن اس وقت اعلیٰ کارکردگی کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو اس میں پریس ریلیشن آفیسر کے تکلفات اور آداب نہیں ہوتے، وہ اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں نہیں الجھتا، وہ صاف اور سیدھی سادی گفتگو کرتا ہے کہ سننے والا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی باتوں پر یقین کرے۔ وہ جنگ میں دشمن کے نقصانات کے بارے میں اپنے اندازے گن کیمروں کی فلموں کی روشنی میں بتاتا ہے جنہیں جھٹلانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے نقصانات کا تناسب 10-1 کا ہے۔ نور خان ایک اور بات زور دے کر کہتا ہے کہ سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہواباز کو طیارہ کتنا اعلیٰ اور ساز و سامان کتنا عمدہ دیتے ہیں، اصل بات اس جہاز پر مہارت اور عزم و حوصلے کی ہوتی ہے۔ مراسلہ نگار نے مزید لکھا کہ ایئر مارشل نور خان کہتے ہیں کہ میرے ہر بامبر پائلٹ نے اوسطاً 15 سے 20 مرتبہ دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ میرے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں دھکیلوں کیسے، میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ انہیں روکوں کیسے۔ آئیے اب اس بارے میں ایئر مارشل نور خان سے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ The credit for which must go largely to my predecessor, Air Marshal Asghar Khan, who did an excellent job. But the deciding factor was the great fighting spirit of our pilots, the spirit of do or die, which dominated all their action. Objectives. Okay. But basically, we have to compare ourselves with the best in the airline. That is a simple thing. And with that, priorities started falling. اور آخر میں ایئر مارشل نور خان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ آپ کو قومی اور ملٹری لیڈرشپ کی اعلیٰ ترین مقام پر جگہ دے گی۔ دعا ہے کہ آپ کی بہادر اور عظیم روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور اطمینان نصیب ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔